بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو خواتین مسجد کے باہر بھیک مانگتی ہیں عورتیں برقعے میں، کیا انہیں بہرحال ہم کچھ دیں؟ تو بہرحال دیکھیے اس کے اندر آپ کو جانچنا پڑے گا کہ جینوین ہے، یہ مطلب واقعتاً بیچاری مجبور ہے یا بھیک مانگنے والے ہیں، اس لیے کہ گدا گیری اس امت کا ایک بہت بڑا پیشہ اور اہم پیشہ بن چکا ہے، گدا گیری، بھیک منگی۔ ایسے بھکاری بھی آپ کو ملیں گے جن کے بچے بڑے بڑے دواخانوں میں، بڑے بڑے پوزیشن میں ڈاکٹرس ہیں، 4 4 5 5 حویلیاں، پھر بھی وہ جو ہے جناب نکل کے بھیک مانگتے ہیں، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو اگلے وقت کے لیے بھیک مانگی ہو۔ اگر کسی کو بھیک مانگنا بھی ہے تو صرف اس وقت کے کھانے کے لیے مانگ سکتا، اگر نہ ہو تو اگلے کی تیاری نہیں کر سکتا اس سے، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اللہ دے گا، محنت کرے اس کے لیے۔ اس پر آپ نے فرمایا جو شخص بلا کسی عذر کے بھیک مانگے گا لوگوں سے، ہاتھ پھیلائیں گا لوگوں کے سامنے، روز قیامت اللہ کے پاس ایسے آئیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، اس لیے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا تھا، اللہ سے نہیں کیا، اللہ نے حالانکہ اس کو دے رکھا تھا۔ تو گدا گیری، بھیک منگی ایک پیشہ ہو چکا ہے۔ تو اس معاملے میں میں کہوں گا بھائی، اگر وہ خاتون واقع میں لگتا ہے مستحق ہے تو آپ جانچ پڑتال کیجیے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر میں ہمارے پاس ایک نظم ہے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے میں، لوگ آتے ہیں بھائی فلاں بڑی ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ان کو بھیج دو ہمارے پاس، ہم ان کو جانچ لیں گے۔ واقعتاً کوئی لگتا ہے وہ بھیج دیتے لوگ، چونکہ ہاں بیت المال کا ایک نظم ہے، اس نظم کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیش میں نہیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیز کر کے دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ لیکن جو بھیک منگی ہوتے ہیں وہ آتے ہی بھاگ جاتے ہیں، ان کو یہ سب نہیں، اس لیے کہ ان کو عادت ہوتی بھیک مانگنی۔ واقع میں کوئی جینوین ہو تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا کہ اگر واقع مستحق ہے تو دے دیجیے، اور لگتا ہے کہ واقع میں زیادہ ہے تو زیادہ دیجیے۔ لیکن عموماً جو مانگتے ہیں میں سمجھتا ہوں بھیک منگی ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن بہرحال آپ دینا چاہے تو دیجیے، اللہ آپ کو صدقے کا اجر دیں گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ایک شخص ایک رات ارادہ کیا کہ میں کسی کو صدقہ دوں گا، اور وہ بستی میں نکلا اور رات کے اندھیرے میں اس نے سوچا مجھے ثواب زیادہ ملے گا، اس نے رات کے اندھیرے میں ایک شخص کے ہاتھ میں صدقہ دیا اور بھاگ گیا۔ صبح گاؤں میں چرچا ہوئی کہ کل کسی آدمی نے کسی غنی کو صدقہ دے دیا، مالدار کو صدقہ دے دیا۔ وہ شخص پریشان ہوا، کہا میں آج پھر دوں گا۔ آسمان فرماتے دوسری رات گیا چپکے اور جا کر ایک عورت ملی، اس کو صدقہ دے کر آ گیا۔ جب صبح پتا چلا، چرچا ہوا کسی نے کل ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا، وہ شخص بڑا پریشان ہو، کہا یہ صدقہ بھی غلط جگہ ہے۔ پھر تیسرے دن بہرحال اس نے گیا اور کسی ایک شخص کو صدقہ دیا، میں بھول گیا ہوں کس کو دیا۔ بہرحال تینوں دن کیا ہوا کہ اس کا صدقہ ایسے انسان ہو گیا جو اس کا مستحق نہیں تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو اجر دے دیا صدقے کا 3 دن کا، اور فائدہ یہ ہوا کہ جب اس نے غنی کو صدقہ دیا تو غنی کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے آج تک کبھی صدقہ نہیں دیا، لوگ مجھے دے رہے، وہ صدقہ دینے والا بن گیا، سخی بن گیا۔ جب اس نے زانیہ کو صدقہ دیا، اس زانیہ نے کہا جب لوگ مجھے پیسہ خود دے رہے ہیں تو میں کیوں یہ برا عمل کروں، اس نے اپنا زنا کا عمل چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا اگر آپ صدقہ غلط لوگوں کو بھی دے دے تب بھی اجر کے اعتبار سے مل جائے گا، لیکن کتنے زمانے تک آپ صرف غلط لوگوں کو ہی دیتے رہیں گے؟ تحقیق کرنا بھی ایک چیز ہے، آپ کوشش کریں کہ ایسے مستحقین کو پکڑے، جانچیں اور ان کو ایسی جگہ پہنچا دے جہاں ان کا مدد ہو جائے، اور ان کو اتنا مدد کر دے کہ معاملہ ان کا درست ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ پرسنلی تو نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ اتنا دھوکے دیتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں، بلکہ اس حد تک بھی دھوکے دیتے ہیں کبھی کبھار کہ ایک صاحب جو ہے وہ آتے تھے قرآن مانگنے کے لیے، وہ کہتے تھے بس مجھے قرآن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کون سا مسلمان ہے جو قرآن نہیں دے گا کسی کو؟ لوگ ان کو قرآن دیتے، قرآن جا کر بیچ دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اب ایسے شخص کا بھی کیا کرے؟ تو لوگ ہوتے ہیں، تو بہرحال آپ کا کام ہے آپ تحقیق کریں، بہرحال لیکن آپ کو اپنے صدقے کا اجر مل گیا، اللہ آپ کو دیں گا، لیکن تحقیق کر کے ایسا کرے کہ اس کا معاملہ، اس کی مستحقی آپ ختم کر دیں۔